بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اگین ایک ایسے ایشو کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت کامن ہے۔ میری کلینکل پریکٹس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین خاص طور پہ اور مرد حضرات، لیکن خواتین خاص طور پہ ایسی آتی ہیں جن کو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم فائبرومائلجیا کہتے ہیں۔ اب فائبرومائلجیا کیا ہے؟ فائبرومائلجیا پرائمریلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں پر درد کی کیفیت ہوتی ہے، جن کے اندر آپ کی گردن ہو سکتی ہے، آپ کے کندھے ہو سکتے ہیں، کمر ہو سکتی ہے، کلائیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی تھائیز، گھٹنے، پیر، پوری باڈی بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہے۔ اور یہ درد جو ہے درد سے زیادہ ایکس کی کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کے پٹھے کھچاؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کا موڈ بھی تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن کا بھی ایک ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کچھ کرنے پہ دل نہیں آتا، جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ بہت ڈل ہو، یو ناٹ فریش۔ ورنہ دیکھیے جب آپ نیند پوری کر کے سو کے اٹھتے ہو تو یو شوڈ بی فریش، تو اس کے اندر آپ فریش نہیں ہوتے۔ اور پھر خاص طور پہ جو بہت امپورٹنٹ جگہیں ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ پین اور ایکس ہوتے ہیں، ان میں ایک تو یہ گردن شامل ہے۔ آپ گردن کی موومنٹ اوپر یا نیچے کرتے ہو، اٹ از ویری پینفل اینڈ یو ناٹ کمفرٹیبل، یو ناٹ، جسے کہتے ہیں نا آپ خوش نہیں ہو۔ تو یہ فائبرومائلجیا، اب اس کو ہم کئی دفعہ جو مریض ہے وہ بھی اور ڈاکٹرز بھی ہمیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ گینٹھیا تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر تو نہیں ہے، کہیں یہ آرتھرائٹس تو نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیے، اگر یہ آرتھرائٹس ہوگا تو پھر کچھ خاص جوڑ ہوں گے، ہمارے جوائنٹس ہوں گے جو افیکٹ ہوں گے۔ اسی طرح اگر یہ مسکولر پرابلم ہوگی پیورلی اور فٹیگ کی وجہ سے ہوگا تو پھر وہ ٹیشوز جن میں فٹیگ ہوئی ہو وہ زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں۔ تو فائبرومائلجیا کے اندر آپ کی ویسٹ سے اوپر اور آپ کی ویسٹ کے نیچے کوئی مسل بھی اور تمام مسل بھی یہ اکھڑاؤ میں جا سکتے ہیں اور پینز اینڈ ایکس کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ گے اور جب آپ پیشنٹ سے چند ایک سوال کرو گے تو دو تین باتیں بڑی کلیئر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایک بات تو کلیئر آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو انگزائٹی کا ایلیمنٹ نظر آئے گا، ڈپریشن کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ نظر آئے گا، نیند کا کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہوگا۔ عام جو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہوتا، تو نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر موڈ ایلیویشن یعنی اور ویریشن ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے، اور یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر جب یہ فائبرومائلجیا آتا ہے تو اٹ اسٹیز فار فیو منتھس۔ پھر اس دوران جب آپ عام دردوں کی دوائیاں لیتے ہو تو ان سے پیشنٹ کو آرام نہیں آتا، تو پھر آپ کو یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ کچھ اور کیوں نہ ہو، پھر آپ ڈفرینٹ ٹیسٹ کرواتے ہو۔ تو میں پرائمریلی اپنی کلینکل پریکٹس کے اندر یہ نوٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے لگے کہ کوئی چھوٹی عمر کی اگر کوئی خواتین آتی ہیں یا مرد آتے ہیں، زیادہ تر خواتین اگین، اور ان کے اندر ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی کوئی ہسٹری مجھے مل جاتی ہے، سلیپ ڈس آرڈر مجھے مل جاتا ہے، اینڈ مور دین فیو پوائنٹس مل جاتے ہیں جہاں پر یہ پینفل ایکس اینڈ پینس کی کنڈیشن مل جاتی ہیں، تو میرے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ٹو ڈائگنوز کہ یہ فائبرومائلجیا ہے۔ اور ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کو تین چار طریقے ہوتے ہیں علاج کرنے کے، جن کے اندر ایک تو کاؤنسلنگ ہے، اور دوسرا ان کو اینٹی انفلیمیٹری بہرحال دینی پڑتی ہے۔ کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم جو ٹینڈر سپاٹس ہوتے ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، ان کو انجیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹرپیزیائی کے اندر، نیک کے یہ شولڈر کے جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو بلاک کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ زائلوکین کے ساتھ یا ڈیپومیڈرول کے ساتھ یا اسٹیرائڈ کے ساتھ کریں، بعض اوقات آئی پنکچر دیم اونلی ود اے نیڈل، اور یہ ریکمینڈڈ ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اف یو ڈو دیٹ
دیٹ آلسو گیوز یو اے ریلیف. اور اسی طرح اس کے اندر اگر ہمیں لگے کہ ڈپریشن والا ایلیمنٹ زیادہ ہے تو وی کین ایڈ این اینٹی ڈپریسنٹ. اور انگزائٹی کے لیے بعض اوقات میں نے نوٹ کیا ہے بیٹا بلاکرز دینے پڑے جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ پیشنٹس جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں، اس ایج گروپ میں فال کرتے ہیں اور ان کے سائن اینڈ سمٹمز اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ کے اندر پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان میں سے بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو میں ریفر کر دیتا ہوں کہ آپ کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے گئے اور اس سے بھی بہت ریلیف ملتا ہے. اگر آپ پراپر اسٹریچنگ کریں گے، آپ اپنی نیک کی، شولڈرز کی اور کمر کی ایکسرسائزز کریں گے تو اس سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا. لیکن آن دا ہول یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از واٹ از فائبرومائلجیا. تھینک یو.